السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا انعامدار فخر آدم و بنی آدم رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بابا سے بلند اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ جمعۃ المبارک جس میں ہم سب حاضر ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرمائے اور ہم سب کو حسن عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آج کی جو گفتگو ہے اس کا عنوان ہے ایصال ثواب، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً بہت سارے لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں، اور ہمارے کچھ بھولے بھالے مسلمان فاتحہ یا نذر و نیاز سے کتراتے ہیں، انہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی انہیں بدعتی یا مشرک نہ قرار دے دے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت اس پر شاہد ہے کہ اپنے مرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا یہ انبیاء اکرام کی سنت ہے اور یہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں ضرور کیا کریں۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے وہ آیت نمبر 28 ہے سورہ نوح کی۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 28 میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ سنیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے ہماری بارگاہ میں 2 دعائیں کی تھیں۔ نوح علیہ السلام نے ہماری بارگاہ میں 2 دعائیں کی تھیں۔ ایک دعا تو وہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کو ہلاک کر دیا جائے، تو نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے عذاب سے تباہ کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے ایک دعا اور مانگی تھی، وہ دعا میں نے پڑھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اغفر لی، اے میرے پروردگار عالم، اے میرے رب، اے میرے پالنہار، میرے گناہوں کو بخش دے۔ نوح علیہ السلام کا یہ دعا مانگنا یا دعا کی ابتدا اس انداز میں کرنا کہ خود کو گناہ گار ٹھہرانا اور رب کی بارگاہ میں دعا مانگنا، یہ بتا رہا ہے کہ بندہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، جب وہ رب کی بارگاہ میں دعا مانگے تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا مانگے، یعنی سب سے پہلے خود کے لیے مانگے۔ جبکہ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے، لیکن اس میں تعلیم ہے امت کے لیے، اس میں تعلیم ہے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا اس انداز میں مانگی جائے، رب اغفر لی، اے میرے رب میرے گناہوں کو بخش دے۔ پھر نوح علیہ السلام نے اپنی دعا کو آگے بڑھاتے ہوئے نوح علیہ السلام نے اپنی دعا کو
آگے بڑھاتے ہوئے کہا ولی والدیہ، اے اللہ جو میرے والدین ہیں تو ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا مانگے اور پھر اس کے بعد اپنے والدین کے لیے مانگے۔ اب آپ خود بتائیے کہ والدین کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا یہ کس کا طریقہ ہوا؟ نوح علیہ السلام کا۔ آج آپ کے بچے جن عقائد پر چل رہے ہیں یا جس طریقے سے ان کا برین واش کیا جا رہا ہے یا ان کی جس طریقے سے آج سنگت اور صحبت ہے کہ وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ قرآن خوانی کرا کر فاتحہ کرنا، یہ بچوں کو بلا کر کھانا کھلا کر اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا، یہ سب شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے۔ آپ کو چونکہ طریقہ یہی سکھایا گیا تھا، آپ کے والدین ایسا کرتے تھے، اس لیے آپ بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کی نسل ایسا نہیں کر رہی ہے۔ وہ آپ سے سوال قائم کرتی ہے، آپ کوئی جواب دیتے نہیں ہیں۔ آپ کے گھر میلاد ہو تو آپ کے بچے بیٹھتے نہیں ہیں، قرآن خوانی ہو تو وہ پڑھتے نہیں ہیں، اور وہ اس کھانے کو بھی حرام قرار دیتے ہیں۔ تو آپ ان سے کیا امید رکھیں گے ثواب کی؟ ان کے لیے یہ آج کی تقریر ہے، جن کے بچے گمراہ ہو رہے ہیں، جن کے بچے راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو ماں باپ کے اس طریقے کو غلط بتاتے ہیں، ان کے لیے آج کی تقریر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، پھر فرمایا اے اللہ میرے والدین کے گناہوں کو بخش دے۔ تو والدین کے گناہوں کی مغفرت کی دعا مانگنا یہ نوح علیہ السلام کی سنت۔ اور پھر نوح علیہ السلام نے دعا کو جاری رکھتے ہوئے آگے کہا وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اے اللہ میرے اس گھر میں، یعنی جو کشتی بنائی گئی تھی جس کا رب نے حکم دیا تھا، اس میں جتنے لوگ سوار ہوئے ان کے لیے آپ نے دعا مانگی، اے اللہ میرے اس گھر میں جتنے ایمان والے داخل ہیں، ایمان والے کنڈیشن لگائی، جتنے مومن داخل ہیں، اے اللہ تو ان سب کے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا صرف اپنے لیے یا اپنے والدین کے لیے نہیں مانگنا ہے، بلکہ اس دعا کے اندر اپنے عزیز و اقارب اور اپنے احباب کو بھی شامل کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ طریقہ بھی حضرت نوح علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ اس دعا سے ایک طریقہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آج جب کوئی فلمی ایکٹر مر جاتا ہے یا اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی نام نہاد مسلمان جو کھلم کھلا شرک کرنے والا ہے، جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نازیبہ کلمات یا گستاخی کرنے والا ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کرنے والا ہے، یا آج بتوں کے آگے سر جھکانے والا ہے، یا بتوں کو اپنا پیشوا ماننے والا ہے، ان کی تعریفیں کرنے والا ہے، آج جب ان کا انتقال ہوتا ہے، وہ مر جاتے ہیں، تو ہمارے یہ نوجوان بچے اور یہ بچے جو جوان ہو رہے ہیں اپنے اسٹیٹس لگاتے ہیں RIP، ریسٹ ان پیس، بڑے افسوس کا اظہار کرتے ہیں جیسے اس نے بڑے دین کے کام کیے ہوں، اس نے بہت اچھے کام کیے ہیں، فلم انڈسٹری میں بڑا نام کمایا ہے، اس نے شوبیز کا بہترین ہیرو قرار دیا گیا۔ ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن کریم کی اس آیت کو بار بار پڑھو۔ نوح علیہ السلام جانتے ہیں کہ اس کشتی میں تمام مومن ہیں، سب ایمان والے ہیں، جو مجھ سے محبت رکھنے والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، نوح علیہ السلام کو نبی ماننے والے ہیں، لیکن پھر بھی رب کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی تو فرمایا اے اللہ جو اس گھر میں ایمان والے ہیں تو ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ معلوم ہوا کہ مغفرت کی دعا کرنا صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ جس کا شرک یا کفر ظاہر ہو چکا ہو اور اس نے اس سے توبہ نہ کی ہو، برات کا اظہار نہ کیا ہو، اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا جائز نہیں ہے، یہ شریعت کی نگاہ میں حرام ہے۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کو سوچ سمجھ کر اسٹیٹس لگانے چاہیے۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کا اگلا جملہ ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے اللہ جتنے بھی ایمان والے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، تو ان سب کے گناہوں کو بخش دے۔
معلوم ہوا کہ تمام مومنین کے لیے دعا کرنا یہ بھی نوح علیہ السلام کی سنت ہے، طریقہ ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کسی نے پوچھا کہ استفتاء کے طور پر کہ بتائیے ہم جب دعا مانگتے ہیں مغفرت کی تو اس انداز میں مانگتے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم اپنی دعا کو ختم کر دیتے ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں اس دعا کے اندر ساری چیزیں درست ہیں، لیکن انسب یہ رہے گا، یعنی زیادہ مناسب یہ ہوگا کہ آپ اس میں جمیع مومنین اور مومنات کے لیے دعا کیا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم نے تمام مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کر دی تو جو مومنین ہیں اس میں نبی بھی ہیں اور اس میں ولی بھی ہیں، اور اس میں اللہ کے جب نیک بندے ہیں تو ان کے لیے کیا مغفرت کی دعا کرنا، وہ تو پہلے سے بخشے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے جب آپ دعا کرتے ہیں تو ان کے صدقے میں اللہ گناہ گاروں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی فلسفہ ہے کہ جب آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو کتنے ایسے ہیں جن کو تشہد یاد نہیں ہوگی، اور جب آپ تنہا نماز پڑھیں گے اور تشہد یاد نہیں تو حکم یہی رہے گا کہ نماز دوبارہ پڑھیں، کیونکہ واجب الاعادہ ہے، تشہد کا پڑھنا واجب ہے تو دوبارہ پڑھیے۔ لیکن جیسے ہی جماعت سے نماز پڑھی امام صاحب کو یاد تھی تو سب کی قبول ہو گئی، اور اس میں جنہیں کتنے نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی قبول ہو جاتی ہے، اور ان کے صدقے میں ہم جیسے جن کو تشہد یاد نہ ہو، جن کو سورہ فاتحہ یاد نہ ہو، ان کی بھی ہو جایا کرتی ہے۔ یہ مثال میں نے سمجھانے کے لیے دی، یہاں تک گفتگو ہوئی، اس سے یہ بات تو معلوم ہوئی اس آیت سے۔ ایسے ہی سورہ ابراہیم کی ایک آیت نمبر 41، اس میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، اور قیامت تک جتنے مومنین ہیں ان کی مغفرت فرما، یا حشر والے دن جو مومنین ہیں اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ دونوں دعائیں ہمیں بتاتی ہے کہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اب بہت سارے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مرنے والوں کا ذکر کہاں ہے؟ یہ تو ایک عام دعا ہے مغفرت کی، مرنے والوں کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ان کے لیے ایک دلیل، اور سورہ حشر کی آیت نمبر 10 اللہ فرماتا ہے، سورہ حشر آیت نمبر 10 اللہ فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ نے فرمایا کہ مہاجرین اور انصار کے بعد جو ایمان والے ہیں، اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے، بعض نے فرمایا بدر کے بعد جو ایمان لائے، جو مومنین ہوئے، ان سے پہلے جن کا انتقال ہوا، جو شہید ہو گئے، جو اس دنیا سے چلے گئے مسلمان صحابہ، ان کے بارے میں آنے والے مومنین کی دعا کیا ہے وہ سنیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو ان کے بعد ایمان لائے، یعنی ہم لوگ، اور ہم جب چلے جائیں گے تو ہمارے بعد جو مومنین آئیں گے، یعنی اس میں مومنین کی تعریف بھی ہے، ان کے بعد جو ایمان لائے وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کیا؟ ربنا اغفر لنا، اے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، والاخوان الذین سبقونا بالایمان، اور حالت ایمان میں ہمارے بھائی، اس میں بھی حالت ایمان کی کنڈیشن لگی ہے، اور حالت ایمان میں ہمارے بھائی جو اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ تو ان کے بھی گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان کے لیے مسلمان کا دعا کرنا یہ صحابہ کا طریقہ رہا ہے، اس کو قرآن نے بتایا ہے، یہ مومنین کا طریقہ ہے۔ آج لوگ ڈرتے ہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن سے ثابت۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی دعا تمہارا کام نہیں آئے گی، تو ایک عقلی دلیل دیتا ہوں بڑی قریب، یہ تو میرے نقلی دلیلیں دی ہیں جو قرآن سے ثابت کی، ایک عقلی دلیل بڑی ذہن سے قریب ہے تمہارے۔ آپ جب قبرستان جاتے ہو، جو آپ سے کہے کہ مرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں دعاؤں کا، کوئی نیک عمل کا فائدہ نہیں، تو کہنا تم جب قبرستان جاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ کہا سلام کرتے ہیں۔ کہا کیا پڑھتے ہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور، سب کو یاد ہونا چاہیے۔ کہنا یہ بتاؤ سلام کیا ہے؟ یہ کوئی گڈ مارننگ ہے یا گڈ ایوننگ ہے یا گڈ آفٹرنون ہے؟ نہیں، سلام مستقل دعا ہے۔ آپ جیسے ہی قبرستان میں داخل ہوا آپ نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور، آپ نے رب سے کہا اے اللہ اس قبرستان میں جتنے دفن ہیں یا اس قبرستان میں جو لوگ موجود ہیں، اے اللہ تو ان سب پر سلامتیں اور رحمتوں کا نزول فرما۔ اگر
سلامتی کی دعا قبرستان والوں کو دی جا رہی ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ وہاں پہ کون سی سلامتی کی دعا آپ کر رہے ہیں؟ مطلب یہی ہے اللہ ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے، ان سے عذاب کو اٹھا لے، ان کی قبر کو روشن فرما دے، تاریکی کو دور فرما دے۔ جب ہم ملتے ہیں تب بھی ہم یہی دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ جس سے میں مل رہا ہوں السلام علیکم، آپ نے سامنے والے کو کہا تو اس نے بھی جواب میں کہا وعلیکم السلام، یعنی تم نے اس کے لیے سلامتی کی دعا کی، اس نے تمہارے لیے سلامتی کی دعا کی۔ تو ہم جب قبرستان جاتے تو آپ بتاؤ اگر دعا کارگر نہ ہوتی تو پھر سلام قبرستان والوں کے لیے نہیں ہوتا، پھر تو ایسے ہی داخل ہو جاؤ۔ دوسری چیز بڑی اہم، اگر مردے کے لیے لوگ کہتے ہیں تمہارے نیک اعمال، دعا تو کر سکتے ہیں، کچھ لوگ یہاں آ جائیں گے دعا تک کہ دعا کر سکتے ہیں، لیکن تمہارے نیک اعمال کا سلسلہ یا تمہارے نیک اعمال جو ہوئے اس کا ثواب ان کو نہیں پہنچتا، جسے ہم کہتے ہیں ایصال ثواب۔ کہا کیوں نہیں پہنچتا؟ کہا نہیں پہنچتا، کوئی حدیث نہیں ایسی کہ تم نیک عمل کرو، قرآن شریف پڑھو، تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، تم مدرسے میں کسی کے نام سے پیسہ لگاؤ، اس کا ثواب ان کو نہیں پہنچتا۔ ہم نے کہا سنیے آپ غلط ہیں یہاں پر بھی، اب سنیے، اگر ایسا ہے تو آپ سچ بتانا نماز جنازہ زندے کی پڑھی جاتی ہے یا مردے کی پڑھی جاتی ہے؟ نماز جنازہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، لوجیکل بھی ہے اور یہ منطقی بھی ہے اور یہ بالکل دلیل بھی ہے۔ نماز جنازہ کس کی پڑھتے ہیں؟ مردے کی۔ مردہ چاہے قبر میں لیٹا ہو یا چارپائی پہ لیٹا ہو، ہے تو مردہ ہی نا۔ نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ کیا وہ نماز ہے؟ نہیں، نماز جنازہ کوئی نماز نہیں ہے۔ نماز تو یہ ہے جو ہم پڑھیں گے جس میں رکوع ہوتا ہے، جس میں سجدہ ہوتا ہے، جس میں قیام ہوتا ہے، جس میں قعود ہوتا ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، خالی کھڑے ہیں۔ کیا ہے پھر نماز جنازہ؟ جواب ملے گا نماز جنازہ دعا ہے۔ کیا ہے؟ آپ بولتے ہو نیت کرتے ہو نماز جنازہ کی، تو کیا بولتے ہو؟ دعا واسطے اس میت کے۔ نماز جنازہ دعا ہے، اور آپ نے مانا کہ دعا کر سکتے ہیں، کوئی عمل نہیں کر سکتے نیک، اس کا ثواب نہیں پہنچتا، تو ٹھیک ہے، آج سے تم جب نماز جنازہ پڑھو تو جب امام کہے اللہ اکبر تو پھر ثنا مت پڑھنا، پھر ڈائریکٹ دعا کرنا، کیونکہ ثنا جو پڑھو گے یہ عمل تمہارا ہے، اور ثنا کوئی دعا نہیں ہے، یہ اللہ کی تعریف ہے، یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ یہ گویا کہ نماز جنازہ ایک مستقل عمل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتا ہے جس کے نماز جنازہ میں 3 صفیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس جنازے کے اندر اگر نیک لوگ شامل ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک لوگوں کی وجہ سے نماز جنازہ میں جتنے شامل ہیں اللہ ان کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو نماز جنازہ مستقل عمل ہے، اور یہ عمل آپ کا ہے، مردے کا نہیں ہے۔ آپ نے پہلی تکبیر کہی اللہ اکبر، آپ نے پڑھا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے۔ دوسری تکبیر بولی گئی اللہ کی تسبیح کے بعد، اب آپ دعا کر دیں؟ کہا نہیں، ابھی ایک عمل اور کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ میرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت پڑھنی ہے، ان پر درود پڑھنا ہے۔ ایسے کیسے ہم دعا کا حکم دے دیں؟ اب پڑھا آپ نے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، آپ نے نبی پر درود پڑھا، جو بھی آپ کو درود یاد ہے، درود ابراہیمی آپ پڑھیں۔ تو یہ بتاؤ عمل تو تم ہی کر رہے ہو نا، تو دعا ڈائریکٹ مانگ لیتے؟ کہا نہیں، پہلے یہ عمل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرو، اس کی تحمید کرو، پھر اس کے بعد نبی پر درود پڑھو، ان کی آل پر درود پڑھو، حضرت ابراہیم پر درود پڑھو۔ کہا مولا اب دعا مانگے؟ کہا اب دعا مانگو تو اس انداز میں مانگو۔ تیسری تکبیر بولی گئی اور کہا گیا اللہ اکبر۔ اب آپ نے پڑھا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا۔ اس کا ترجمہ سنتے رہیے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ اس مردے کے گناہوں کو بخش دے، جو یہاں پر مذکر ہیں، جو مؤنث ہیں، جو چھوٹے ہیں، جو بڑے ہیں، جو حاضر ہیں، جو غائب ہیں، مولا سب کے گناہوں کو بخش دے۔ آپ نے سب لوگوں کو لے لیا، پھر کہا اے اللہ جب تک میں زندہ رہوں اسلام پر قائم اور دائم رہوں، اور جب میں اس دنیا سے جاؤں تو اسلام پر اور ایمان پر میرا خاتمہ ہو۔ آپ نے دعا مانگی، چوتھی تکبیر بولی گئی، آپ نے سلام پھیر دیا۔ یہ بتاؤ مانگنے تو دعا آئے تھے، لیکن عمل آپ نے کتنے کر لیے؟ اللہ کی تسبیح بھی کر لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کی نعت بھی پڑھ لی ہے۔ اگر چند لوگ اکٹھے ہو کر قرآن پڑھ لیں اور نبی کی نعت پڑھ لیں پھر دعا کر لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کون سا گناہ ہے بھائی؟ دوسری چیز کیا ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جو قبرستان جا کر قبر پر کھڑے ہو کر سورہ یاسین تلاوت کرے تو اس کے ہر حرف کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر والے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور جو پڑھ رہا ہے پروردگار عالم اسے بھی ہر حرف کے بدلے درجات اس کے بلند فرماتا ہے۔ اور سنتے چلیے، یہیں تک نہیں ہے بلکہ ایک حدیث پاک ہے بڑی مشہور ہے، غالباً مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی فرماتے کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کی نیکیاں بڑی بھی ہوں گی، نیکیاں زیادہ ہوں گی، وہ کہیں گے مولا یہ تو نیکیاں ہماری تھی نہیں، کیونکہ وہاں تو نیکیاں اور گناہ سب دکھائی دیں گے۔ وہ کہیں گے مولا یہ تو نیکیاں ہماری تھی نہیں، کہاں سے بڑھ گئیں؟ تو غیب سے آواز آئے گی تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچوں نے، تمہارے دوست و احباب نے جو دعائیں کی ہیں نا، اللہ نے آج گناہ ختم کر کے تمہاری نیکیاں بڑھا دی۔ کس نے کہا نیکیوں کا ثواب نہیں پہنچتا؟ اگر نہیں پہنچتا تو پھر سلام کا بھی حکم نہیں ہوتا اور پھر نماز جنازہ کا بھی حکم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی فرماتے مرنے کے بعد، یہ تو بڑی مشہور حدیث ہے، مرنے کے بعد سارے سلسلے ختم، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا ثواب مردے کو پہنچتا ہے۔ ایک تو یہ صدقہ جاریہ، کوئی نیک کام ایسا کیا، مسجد بنا دی یا مدرسہ بنا دیا یا پانی کے کہیں کنویں کھدوا دیے یا پانی کے کہیں آپ نے آج کل گیجر لگوا دیے، جاڑوں کا موسم ہے، یا اس کے علاوہ پانی کے لیے آپ نے کئی ٹنکیاں رکھوا دی ہیں، راستے میں کہیں آپ نے مٹکے رکھوا دیے پانی کے، یہ تمام چیزیں صدقہ جاریہ میں آتی ہیں۔ جب تک اس سے لوگ فیضیاب ہوتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ نبی فرماتے دوسرا یہ کہ اگر اس کے پاس علم نافع تھا، اس نے اپنے بچوں کو یا اپنے شاگردوں کو علم دیا، پھر وہ آگے بڑھتا گیا تو اس کا ثواب اسے پہنچے گا۔ اور اگر نیک اولاد چھوڑی ہے اس نے تو نیک اولاد کے ہر نیک عمل پر اسے ثواب پہنچتا رہے گا۔ اب میں آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت بڑا کم ہوتا ہے۔ ایک روایت سناتا ہوں، یہ تو میں نے قرآن کی آیتیں سنا دی اور حدیثیں سنا دی، اب میں ایک روایت سناتا ہوں بڑی پیاری، جس کو روایت کیا ہے روض الریاحین میں۔ یہ کتاب ہے جو آج سے 700 سال قبل لکھی گئی۔ کب لکھی گئی تھی؟ اب کی کوئی روایت نہیں ہے، میں آج کے بزرگ کا حوالہ بھی نہیں دے رہا، حوالہ بھی کب کا؟ 700 سال پرانی کتاب کا حوالہ ہے۔ روض الریاحین عربی میں کتاب ہے گی، اس کا ترجمہ اردو میں ہے بزم اولیاء نام سے، مارکیٹ میں ملتی ہے، خرید لینا جا کر۔ اس میں ایک روایت پڑھی، ایک بزرگ ہیں، خواب دیکھا انہوں نے کہ قبرستان کے اندر ساری قبریں کھلی ہوئی ہیں، قبرستان میں ساری قبریں کھلی ہوئی ہیں اور لوگ جو ہے کچھ لوٹ رہے ہیں، کچھ چن رہے ہیں، لیکن ایک شخص الگ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ اسی شخص کے پاس جاتے اور پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ کہا ان کے جو گھر والے ہیں، ان کے جو عزیز و قارب ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہیں، جو بھی ان کے چاہنے والے ہیں، انہوں نے انہیں دعائیں دی ہیں، استغفار ان کے لیے پڑھے ہیں، ان کے لیے کلمہ شریف پڑھا ہے، ان کو آج انہوں نے نذرانے پیش کیے، تحفے پیش کیے، یہ اس کو لوٹ رہے ہیں، اس کو چن رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ دعائیں کرتے ہیں وہ وہاں پر ان کو ملا کرتی ہیں۔ بلکہ ایک حدیث یہاں تک ہے کہ جبریل علیہ السلام جو آپ نے مغفرت کی دعا کی وہ تحفے کی شکل میں لے کے جاتے ہیں اور قبر والے کو پیش کرتے کہ دیکھ تیرے گھر والے نے تیرے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ خیر، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ سب لوٹ رہے ہیں، تو میں نے اس سے پوچھا بھائی تم کیوں الگ بیٹھے ہو؟ بھائی یہ سب دعائیں استغفار لوٹ رہے ہیں تو تم کیوں الگ بیٹھو؟ تم بھی لوٹو، اگر کہیں پیسے بٹتے ہو تو سبھی لوٹنے لگتے ہیں اس کو، تو تم بھی لوٹ لیتے کچھ نیکیاں جو بٹ رہی ہیں یہاں پر۔ کہا میں اس لیے نہیں لوٹ رہا، میرا ایک بیٹا ہے جو حافظ قرآن ہے اور وہ حلوہ بیچتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حافظ ہونے کے بعد ضروری نہیں کہ امامت ہی کی جائے، کاروبار بھی کیا جا سکتا ہے۔ کہا وہ میرا بیٹا ہے فلاں بازار میں حلوہ بیچتا ہے، لیکن دن بھر وہ قرآن پڑھتا ہے اور شام کو میرے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ بات یہی ختم ہو جاتی، تب بھی بہت اچھی تھی۔ وہ بزرگ فرماتے صبح نمودار ہوئی، میں چلا گیا اور میں نے جانے کے بعد اس بازار میں اس لڑکے کو تلاش کیا تو دیکھا تو وہ حلوہ بیچ رہا تھا، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا قرآن پڑھتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یعنی اگر انسان خالی ہو تب بھی اپنے زبان، اپنا منہ جو ہے اللہ کے ذکر سے تر رکھے، اپنی زبان کو صرف ذکر الہی میں رکھے، یعنی قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہا جب شام ہو جاتی ہے، سب کچھ بک جاتا ہے حلوہ وغیرہ، تو میں اپنے والدین کے لیے، اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ بڑا خوش ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد پھر خواب دیکھتے ہیں کہ قبرستان کی ساری قبریں کھلی ہیں اور سب لوگ چن رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں۔ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سب وہ، لیکن آپ اس کو ڈھونڈتے ہیں جو تنہا بیٹھا تھا، آج وہ بھی کچھ لوٹ رہا ہے، وہ بھی چن رہا ہے، وہ بھی دعائیں استغفار کا محتاج نظر آیا۔ آپ نے جب نیند سے بیدار ہوئے
فوراً بازار گئے، آپ کو پتا چلا کہ وہ جو حلوہ بیچنے والا تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دو کہ اگر ان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گی تو قسم بخدا تمہاری قبر روشن رہے گی، تمہیں وہاں راحت و سکون ملے گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث پاک ہے کہ جس کا بچہ حافظ قرآن ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا سمان اور ایوارڈ عطا فرمائے گا کہ جو حافظ ہے اس کا مرتبہ تو بہت بلند ہے، لیکن چونکہ اس کے والدین نے اسے حفظ کرایا ہے تو کل پروردگار عالم اس کے والدین کو ایسا تاج عطا فرمائے گا جس تاج کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی باندھ پڑ جائے گی۔ اس لیے اپنے بچوں کو تعلیم ایسی دو۔ ایک اور بات، اس واقعے سے تو یہ بات پتہ چلی کہ یہ عمل، لیکن دوسرا عمل کہ ہر بچہ حافظ قرآن نہیں ہے، لیکن یہ عمل کرو۔ مالک بن دینار تابعی ہیں، یہ بھی حوالہ بہت پرانے بزرگ کا دے رہا ہوں۔ مالک بن دینار تابعی، اور جا کے پڑھنا امام جلال الدین سیوطی کی کتاب شرح الصدور، جس کا اردو ترجمہ قبر کے حالات، آپ جا کے پڑھیے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں امام جلال الدین سیوطی کے مالک بن دینار قبرستان سے گزرے اور دیکھا کہ سارے قبریں جو ہیں روشن ہیں، قبریں روشن ہیں سب۔ آپ بڑے حیرت میں پڑ گئے، قبر روشن سب کی سب؟ تو ایک قبر سے آواز آئی، ایک مالک بن دینار کیا سوچ رہا ہو؟ کہا ساری قبروں میں روشنی ہے۔ کہا ایک بزرگ گزرے تھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، دعائیں دیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کی وجہ سے ساری قبروں کو نور بنا دیا۔ مالک بن دینار سوچتے کہ ٹھیک ہے اب میں بھی یہی عمل کرتا ہوں۔ آپ ہر جمعے کی رات، یعنی جمعرات جیسے ہی گزرتی اور رات شروع ہوتی، اس رات میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنا آپ نے شروع کر دی، اور قبرستان والوں کو اس کا ثواب بخش دیا کرتے تھے۔ پڑھتے کیا تھے؟ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، یہ 2 سورتیں پڑھتے۔ فرماتے میں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا، کچھ دنوں کے بعد مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا ہے۔ سوچو اگر ایسا عمل ہو کہ نبی کا دیدار ہو جائے تو یہی بات ختم ہو جائے تو لطف آ جائے، مگر بات آگے بھی ہے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں رسول اکرم کا دیدار ہوا اور کہا ہے مالک بن دینار سن، تو نے جو قبر والوں کو جو نور دیے ہیں نا، روشنیاں دی ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تیرا درجہ اتنا بلند کر دیا ہے کہ سب سے بہترین اور نور والا گھر تیرے لیے جنت میں بنا کر تیار کر دیا گیا ہے، کیونکہ تو نے قبر والوں کو نور ہی اتنے دیے ہیں۔ آپ سوچو، تو یہ عمل تم کر سکتے ہو، لیکن یہ کہنا کہ تمہارے عمل کا کوئی فائدہ نہیں، یہ غلط ہے۔ فائدہ پہنچتا ہے، اگر نہیں ہوتا تو مرنے کے بعد جو تم حج کرتے ہو نا، جسے حج بدل کہتے ہیں، تو پھر حج کا ثواب تمہیں ملنا چاہیے تھا، دوسرے کو نہیں ملنا چاہیے تھا۔ پھر اس پر بہت ساری دلیلیں ہیں، لیکن چونکہ وقت میرا ہو رہا ہے اور میں گفتگو ختم کرتا ہوں، 1 منٹ کی بات اور۔ ایک یہ کہتے ہیں لوگ کہ صاحب 10واں 20واں 40واں یہ دن متعین کرنا درست نہیں ہے، تو ان کے لیے بڑا سٹیک اور عقلی جواب کہ دن کا تعین کرنا کس نے کہا ٹھیک نہیں ہے؟ کس نے کہا دن کا تعین کرنا ٹھیک نہیں ہے؟ اب اس پہ تعین 2 طریقے سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے تعین شرعی، ایک ہوتا ہے تعین عرفی۔ تعین شرعی وہ ہے کہ جو وقت متعین کر دیا گیا وہ شریعت کی طرف سے ہے اور وہ لازم ہے آپ کے لیے۔ مثال دیتا ہوں میں ایک موٹی سی، کہ آج 6 بجے نماز کا ٹائم شروع ہوگا فجر کا، صبح صادق ہو رہی ہے، اور 7:25 یا 30 منٹ پہ ٹائم ختم ہو جائے گا۔ یہ جو 1.25 یا 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہے، یہ فجر کا ٹائم، یہ شریعت نے متعین کیا، یعنی صبح صادق سے لے کر کے طلوع آفتاب تک۔ اسے تعین شرعی کہتے ہیں، اس کو ماننا بھی ہے اور یہ ہم پر لازم بھی ہے۔ اسی وقت میں فجر کی نماز ادا ہو سکتی ہے، لیکن 6:20 پہ جماعت ہونی ہے، 6:30 پہ جماعت ہونی ہے، یا 6:40 پہ جماعت ہونی ہے، یہ تعین شرعی نہیں، یہ ہمارے طرف سے ہے۔ یہ امام نے متعین کیا یا کمیٹی نے متعین کیا یا آپ لوگوں نے کہا کہ 6:40 پہ جماعت ہوگی، جبکہ جماعت تو 6:10 پہ بھی ہو سکتی تھی، 6:20 پہ بھی ہو سکتی تھی، بلکہ شروع میں تو یہی ہوتا تھا کہ جب امام آیا مصلی پہ اسی وقت جماعت قائم ہو گئی، کیونکہ کوئی گھڑی موجود نہیں تھی۔ آج ہم نے اپنی ٹائم کے لیے، اپنی سہولت کے لیے ہم نے فکس کر لیا کہ 6:40 پہ جماعت ہوگی، تو یہ تعین عرفی ہے، یہ اپنی سہولت کے اعتبار سے ہم نے کیا اور یہ جائز ہے، اسے لازم نہیں مان سکتے۔ اب آپ دیکھیے اللہ کے نبی جمعرات کو سفر کرنا پسند کرتے تھے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جبکہ سفر کسی دن بھی کیا جا سکتا، لیکن نبی کو جمعرات کو سفر پسند تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ مسجد قباء جو جاتے تھے، سنیچر کے دن جایا کرتے تھے،
جبکہ آپ مسجد کسی دن بھی جا سکتے ہیں، لیکن نبی اکرم مسجد قباء سنیچر کے دن جانا پسند کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہر جمعرات کو جو ہے بعد نماز عشاء درس دیتے تھے۔ آج ہمارے یہاں بھی عشاء کے بعد درس ہوتا، جبکہ درس ہم کسی بھی نماز کے بعد دے سکتے۔ یہ جو ہم نے متعین کیا اسے تعین عرفی کہتے ہیں، جائز ہے۔ ہم نے بھی ایصال ثواب جائز ہے، آپ اس کا انکار کر کے دکھائیں۔ ہاں 10واں 20واں یہ ہم نے اپنے حساب سے کیا، ہم 10ویں دن کریں یا 11ویں دن کریں یا 40ویں دن کریں، یہ جائز ہے اس کا دن کا تعین کرنا۔ اسی طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نام یہ جو تم نے رکھا ایصال ثواب یہ بھی درست نہیں ہے، تو ان کے لیے بڑی پیاری بات کہ آپ یہاں بھی غلط ہیں۔ یہ بتا دو کہ نبی کے دور میں کیا درس قرآن نام سے کوئی محفل ہوتی تھی؟ نبی کے دور میں سیرت النبی کے نام سے جلسے ہوتے تھے؟ ذرا ہمیں دلیل دو۔ ارے جب تم دینی محفل کے نام رکھ سکتے ہو، ان کو عنوان دے سکتے ہو، تو ہم اگر نبی کی تعریف کرنے بیٹھے یا ایصال ثواب کرنے بیٹھے تو ہم جو چاہیں اس محفل کا نام رکھ دیں، چاہے میلاد النبی رکھ دیں یا ایصال ثواب کی محفل رکھ دیں، اس میں کیا حرج ہے؟ اپنے بچوں کے نام بھی الگ الگ رکھ رہا ہو نہیں رکھ رہا ہو، جبکہ آقا نے فرمایا یا تو اللہ کی طرف نسبت کر کے رکھو یا میری طرف نسبت کر۔ لیکن دیکھیے کیسے کیسے نام رکھ رہے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے، کہنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو مولا معاف فرما، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علیہ۔